بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسم کی تقسیم۔ اسم کی تقسیم تین طرح سے ہے: معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی۔ معرب منصرف کو مختصراً منصرف بھی کہہ دیتے ہیں، اور معرب غیر منصرف کو غیر منصرف بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں 80 سے 85% الفاظ معرب منصرف ہوتے ہیں۔ اسما کا آخری حصہ رفع، نصب، جر اور تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ اب یہ دیکھیں تین حالتیں ہیں ان کی، رفع، نصب، جر، اور اس میں یہ آخری حصہ یہاں پہ دیکھیں دو پیش ہے اور اس کے بعد دو زبر ہیں اور دو زیر ہیں، تو اس طرح سے یہ تینوں حالتوں میں چینج ہوتا ہے۔ معرب غیر منصرف 12 سے 13% الفاظ غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں ہوتی، اور آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا، یعنی شکل کے اعتبار سے، بلکہ وہ صرف دو شکلیں اختیار کرتا ہے، جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ یہاں دیکھیں یہ دو شکلیں ہیں، ابراہیمو اور ابراہیمہ، لیکن یہ ہیں رفع، نصب اور جر، یہ تینوں حالتیں ہیں۔ نصب میں بھی ابراہیمہ ہے اور جر میں بھی ابراہیمہ ہے۔ جب جملے میں استعمال ہوگا تو پھر وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ مبنی 2-3% الفاظ مبنی ہوتے ہیں اور کافی کم ہوتے ہیں یہ الفاظ، تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، یعنی شکل ان کی ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ رفع، نصب، جر میں تو ہوتے ہیں لیکن شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان کا بھی یہی حساب ہے کہ جملے میں جب استعمال ہوں گے تو اس سے جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے، حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیں، ہدن، ہدن، ہدن۔ اب ان کی تینوں شکلیں ہم دیکھتے ہیں، مختلف مثال لے کے۔ ایک لفظ رفیقن، یہ حالت رفع میں ہے، یہ پہلی شکل ہے۔ حالت نصب میں یہ بن جائے گا رفیقن، یعنی دو زبر آ جائیں گے، یہاں دو پیش تھے تو رفیقن پہ دو زبر آئیں گے اور الف کا اضافہ ہوگا۔ یہ الف کا اضافہ صرف ان الفاظ میں ہوگا جو تنوین والے ہیں، تنوین کے بغیر جو الفاظ ہوں گے ان میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے رفیقن، یہاں پہ دو زیر آ جائیں گے۔ کافرن، حالت نصب میں جو ہو جائے گا یہ کافرن، حالت جر میں ہو جائے گا کافرین۔ اس طرح سے عابدن، حالت رفع میں، حالت نصب میں عابدن، اور حالت جر میں عابدین۔ یہ دیکھیں، حالت نصب میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ اہم ہے۔ صرف تنوین والے ہر لفظ کے ساتھ یہ ایسا ہوگا، بغیر تنوین والے کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ بنتن، بنتن، الف کا اضافہ ہوا، اور بنتن حالت جر میں۔ حالت رفع میں جنتن، حالت نصب میں جنتن، اور حالت جر میں جنتن۔ شیئن، نصب میں شیئن اور جر میں شیئن۔ سوءن، سوءن، سوئن۔ سماعن، سماعن، اور جر میں سماعن۔ یہ دیکھیں یہاں حالت نصب میں یہ دو الفاظ جنتن اور سماعن، یہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہوا، حالانکہ یہ تنوین والے ہیں، تو یہ اس کا استثناء ہے، یعنی جس پہ گولتا ہوگی اس میں حالت نصب میں
الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور جس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ہوگی اس میں بھی بعد میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، یہ اس کا استثناء ہے۔ لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ہو تو حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ غیر منصرف اسما کو دیکھتے ہیں، تینوں حالتیں بالکل سمپل ہے یہ تو، جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، جیسے مکتو، مکتا، مکتا، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسا ہوگا، یہ نصب اور جر میں۔ مریمو، مریمہ، مریمہ، اسرائیلو، اسرائیلہ، اسرائیلہ، احمرو، احمرہ، احمرہ۔ مبنی الفاظ کو دیکھتے ہیں، یہ تو سب سے ہی زیادہ آسان ہے۔ حالت رفع میں حاذا، 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 تینوں حالتوں میں حاذا ہوگا۔ الذی، 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 تینوں حالتوں میں ایک جیسی شکل ہوگی۔ تلکا، تلکا، تلکا۔ ہدن، ہدن، ہدن۔ الذین، الذین، الذین۔ تو آپ نے دیکھا یہ سب سے سمپل جو ہے وہ یہی ہے، مبنی، تینوں حالتوں میں ایک جیسی شکل ہے۔ غیر منصرف میں دو شکلیں اختیار کرتا ہے، اور منصرف میں جو ہیں وہ تینوں شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔